بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، صحت و سلامتی کے ساتھ۔ آج بات کرتے ہیں جنسی خواہش اور اسلام۔ معاشرے میں بڑھتی ہوئی جنسی بے روی کے دو حل ہو سکتے ہیں، ایک ہے لبرل حل اور دوسرا ہے اسلامی حل۔ لبرل حل یہ وہ حل ہے جس کو لبرل طبقے کے لوگ صحیح سمجھتے ہیں، لیکن انہوں نے بطور نظریہ خصوصاً اس کے بارے میں کوئی ڈسکس نہیں کیا ہے۔ اور ایک طرف ہے اسلامی حل۔ پہلے بات کرتے ہیں لبرل حل کے بارے میں۔ لبرل طبقے کے ہاں اگر معاشرے میں دو افراد باہم رضامندی کے ساتھ سیکس کرنا چاہے تو وہ کر سکتے ہیں، ان کی نزدیک اس میں کوئی شرمندگی کی کوئی بات نہیں ہے، مگر وہ اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے معاشرے میں محبت پھیلتی ہے، وہ اس کو عار اور شرمندگی اس میں محسوس نہیں کرتی ہے۔ جہاں تک جنسی کو جذبات کو بھڑکانے والے کانٹینٹ ہے تو لبرل طبقے کے لوگ اس کے بارے میں بھی کوئی مخالفت نہیں کرتا، وہ اس کے بارے میں ان کی طرف سے کوئی ایسی منع کرنے والی گفتگو یا انہوں نے اس کے بارے میں کوئی روک ٹوک ایسی کوئی بات نہیں کرتے اس کے بارے میں، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ قدرتی جذبات ہے اور قدرتی جذبات کو روکنا نہیں چاہیے۔ یہ بات صحیح ہے کہ قدرتی جذبات کو روکنا نہیں چاہیے، لیکن اس کو بالکل آزاد بھی نہیں چھوڑنا چاہیے اور بالکل کھلا بھی نہیں چھوڑنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے پھر نقصان ہو۔ دیکھیے فرانس کی ایک رپورٹ کے مطابق جس میں کہا گیا کہ اگر دیکھا جائے اس کام کی وجہ سے تقریباً 60% کی آبادی جو ہے وہ حرامیوں پر مشتمل ہے۔ اسی طرح ایک دوسری رپورٹ میں امریکہ کے صدر نے کہا کہ اگر ہم اسی طرح رہے تو عنقریب چند سالوں میں ہماری آدھی آبادی حرامیوں کی ہوگی۔ تو جنسی جذبات کو بھڑکانے والے کانٹینٹ اور جنسی جذبات کو بھڑکانے والے اور بھی جو آلات ہیں اس کے بارے میں بھی لبرل طبقہ کے طرف سے کوئی ایسی روک ٹوک اور اسی طرح وہ لوگ اس کی مخالفت نہیں کرتے۔ ان کی اگر دیکھا جائے جس لبرل طبقے کی اس سوچ اور فکر کی وجہ سے بہت سارا بڑا نقصان ہوا۔ ایک پوری آبادی کے بارے میں جب امریکہ کے صدر نے کہا کہ وہاں کے لوگ عنقریب ایسے وقت آئے گا کہ وہاں کی آدھی آبادی جو ہے نا حرامیوں پر مشتمل ہوئی، تو کتنی بڑا نقصان ہے۔ دوسری جو حل ہے وہ ہے اسلامی حل۔ اسلامی حل کی طرف ہم بڑھتے ہیں تو اسلامی حل میں جو ہے نا 4 حل بتائے ہیں۔ سب سے پہلے حل جو ہے وہ والدین کی ہے کہ والدین پر لازم ہے کہ وہ جب بچے ایک بلوغت کی عمر تک پہنچ جائے تو والدین پر لازم ہے کہ ان کا نکاح کریں۔ کتنا ہی پیارا جو ہے نا حل ہے، اور اگر دیکھا جائے اس کی وجہ سے معاشرے پر کتنے اچھے تاثرات ہوتے ہیں۔ دوسرا حل جو ہے وہ ہے کہ حکومتی حل۔ حکومتی حل حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ہر جنسی جذبات کو بھڑکانے والے ہر اس کانٹینٹ کو، ہر اس چیزوں کو پر پابندی لگایا جائے کہ جس کی وجہ سے جو ہے نا نوجوان زنا کی طرف مائل ہو رہا ہو اور نوجوان بے حیائی کی طرف مائل ہو رہا ہو۔ یہ ایک حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو صحیح طریقے سے اس پر کام کرے۔ اسلام میں جو تیسری حل ہے وہ یہ ہے کہ جب ایک مرد کی نکاح ہو جاتی ہے صحیح طریقے سے تو پھر عفت اور پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزارے اگر ایک نوجوان، اور وہ حد سے تجاوز نہ کرے تو اس کے لیے آخرت میں بہت بڑے انعامات کا ذکر ہے۔ اسی طرح اگر وہ نکاح ہونے کے بعد جو ہے نا وہ حد سے تجاوز کرتا ہے اور گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے اور بیوی کے ساتھ وقت گزارنے کے بجائے وہ کسی غیر محرم کے ساتھ جاتا ہے اور غلط کام میں مبتلا ہوتا ہے تو آخرت میں اس کے حوالے سے سزائیں سنائی گئی ہے اور اس کی وجہ سے سزاؤں کے جو ہے نا وہ حکم کیا گیا ہے۔ چوتھی جو حل ہے وہ ہے کہ جب ایک بندے کی نکاح بھی ہو اور اس کو آخرت کے بارے میں جو بشارتیں ہیں وہ بھی سنائے جائے اور آخرت کے بارے میں جو وعیدیں ہیں وہ بھی سنائے جائے،
لیکن اس سب کے باوجود معاشرے میں پھر وہ اس بد فعل کو سر انجام دیتا ہے، تو اسلام نے اس کا حل یہ بتایا ہے کہ جب 4 مرد اس کو دیکھیں کہ وہ سوئی میں دھاگا ڈال رہا ہے، تو اس وقت پھر اس شخص کو اس معاشرے سے ختم کرنے کا علاج بتایا ہے۔ وہ معاشرے میں بمنزلہ اس مرض کی طرح ہے جیسے کہ کینسر کا مرض، جس کی وجہ سے معاشرہ پھر بگڑ جاتا ہے۔ اسلام نے اس شخص کو ختم کرنے کا حکم دیا ہے۔ معزز سامعین، آج کے اس ٹاپک میں آپ کو امید کرتا ہوں کہ یہ ٹاپک آپ کو پسند آئی ہوگی۔ دونوں حل آپ کے سامنے میں نے پیش کر دی، ایک ہے لبرل حل اور دوسرا ہے اسلامی حل۔ اگر دیکھا جائے تو اسلامی حل جو ہے نا ہمارے معاشرے میں، اس کے لیے ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ اسلامی حل کی وجہ سے ایک معاشرہ بنے گا، ایک فرد بنے، ایک معاشرہ پورا جو ہے نا اچھائی کی طرف مائل ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر ہم لبرل طبقے کی سوچ اور فکر کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی ایک گھٹیا سوچ ہے کہ جس کی وجہ سے معاشرہ جو ہے نا بگڑ جاتا ہے۔ معزز سامعین، امید کرتا ہوں کہ آج کی گفتگو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔